Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. Pakistan Stock Exchange में मंडी का रुझान है. Stock prices are slowly falling day by day. तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम बेयर मार्केट में एंटर हो जाएंगे. तो आज का टॉपिक है what is a bear market and how to forecast it. Before that I would like to give a little update کہ کل آج ہماری مارکیٹ تھوڑی بہت ریکوری کی طرف جا رہی ہے فی الحال. we're about we started with 50 points plus, went toward 150 points plus. Currently we're trading somewhere between, last I checked, 400 points plus. لیکن کل بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہے, whoever was keeping up with the stock market, کل ہم نے اوپننگ کی تھی 1200 points plus and then closing دی تھی 1500 points minus. سو بیئر مارکیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل پرائسز جو ہیں شیئرز کی وہ کنسسٹنٹلی گرتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور وہ کریٹ کرتی ہیں ایک موڈ آف فیئر اینڈ نیگیٹیوٹی. انویسٹرز کانفیڈنس لوز کرتے ہیں, ٹریڈنگ والیومز ڈراپ کرتے ہیں اور لوگ زیادہ تر اپنے انویسٹمنٹس بیچنے لگتے ہیں انسٹیڈ آف بائنگ. یہ فیز اکثر اکانومی کی ویکنیس, ہائی انٹرسٹ ریٹس اور پور کارپوریٹ ارننگس کی وجہ سے ہوتا ہے. پی ایس ایکس میں جب سیلنگ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور بائنگ ڈیمانڈ کمزور پڑتی ہے تو مارکیٹ انڈیکسز جیسے کہ KSE 100 نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کریٹنگ اے نیگیٹو انوائرمنٹ. اس ٹائم پہ لوگ اپنے لاسز کٹ کرتے ہیں, مارکیٹ سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں اور نئے انویسٹرز بھی انویسٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اب بیئرش ٹرینڈ کو فورکاسٹ ہم کر سکتے ہیں تھرو فنڈامنٹلز اینڈ ٹیکنیکلز. فنڈامنٹلی اگر پی ایس ایکس کا بیئرش ٹرینڈ فورکاسٹ کرنا ہو, پہلا پوائنٹ یہ ہے جب پاکستان کی میکرو اکنامک انڈیکیٹر جیسے کہ جی ڈی پی گروتھ سلو ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا رہے اور روپی ڈپریسیشن زیادہ ہو جائے تو مارکیٹ سینٹیمنٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب لسٹڈ کمپنیز کی کوارٹرلی ارننگز ویک آئیں, اسپیشلی بینکنگ سیکٹر کی, سیمنٹ کی, آئل سیکٹرز جو پی ایس ایکس کے میجر کنٹریبیوٹرز ہیں, تو اوور آل انویسٹر ٹرسٹ گرتا ہے. تیسرا فنڈامنٹل سائن یہ ہوتا ہے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرسٹ ریٹ اگریسولی بڑھاتا ہے, جیسے ابھی پالیسی ریٹ بہت ہائی لیولز پر ہے, جو بوروئنگ اور کارپوریٹ ایکسپینشن دونوں کو افیکٹ کرتا ہے, لیڈنگ ٹو سلوور مارکیٹ ایکٹیویٹی. ٹیکنیکلی پی ایس ایکس میں بیئرش سگنلز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب KSE 100 انڈیکس اپنے 50 ڈے اور 200 دن کے موونگ ایوریج سے نیچے کلوز ہوتا ہے اور ان کو ریکور نہیں کر پاتا. دوسرا ٹیکنیکل سائن ہوتا ہے کہ جب لوور ہائیز اور لوور لوز کا پیٹرن کنسسٹنٹ نظر آ جائے چارٹس میں, شوئنگ کہ ہر ریلی کے بعد مارکیٹ اور نیچے گر رہی ہے. تیسرا سگنل یہ ہے جب والیوم سیلنگ کے ٹائم پر ہائی ہوتی ہے اور بائنگ کے ٹائم پہ والیوم بہت کم. اس کا مطلب ہے کہ بائرز کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں اور سیلرز مارکیٹ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بفور وی گیٹ ٹو دا چارٹ, میں آپ لوگوں سے ایک چیز اور بتانا چاہوں گی. کل میرا نا بینک میں کچھ کام تھا تو میں بینک گئی, تو وہاں اب شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو انہوں نے مجھے ایڈوائس دی کہ مجھے میوچل فنڈز میں آنا چاہیے. تو میں نے سنا کون سے میوچل فنڈ میں, کہا جی یہ والا فکسڈ انکم. میں نے بولا میں تو 100% ایکویٹیز میں انویسٹڈ ہوں. تو وہ آگے سے خاتون بولتی ہیں کہ ہو ایکویٹیز, وہ تو بڑا ہائی رسک ہے. اچھا تو آج کل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ کہتی ہیں آج کل تو بڑی فلکچویشنز ہیں نا مارکیٹ میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب ایڈوائس دیں گی لوگوں کو کہ ان کو کب انویسٹ کرنا چاہیے ایکویٹی سائڈ پہ؟ تو جب مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی ہے نا تب انویسٹ کرنا چاہیے. اینڈ ان دیٹ مومنٹ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے ہماری عوام کو انویسٹمنٹ ایڈوائس دیتے ہیں. ون تھنگ آئی وانٹ یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ, یہ لوگ جو ہر وقت آپ بولتے رہتے ہیں نا کہ انشورنس ایز اے سیونگس پروڈکٹ, اس کے پیچھے ایک انسینٹیو ہے ان کا, ٹھیک ہے. ان کو کمیشنز ملتے ہیں اینڈ انشورنس سے زیادہ کمیشنز ملتے ہیں اور میوچل فنڈ سے کم ملتے ہیں, اسپیشلی ایکویٹی سائڈ پہ. تو کوئی پش ہی نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہوئی ہوتی. تو جو ان کو پرومپٹ ملتا ہے, ایک شیٹ ملتا ہے, آئی ڈونٹ نو ان کے کیا پرنسپلز ہیں, کس طرح سے چلتی ہیں چیزیں, بٹ ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ یہ پروڈکٹ پش کریں گے آپ کو کمیشن ملے گا, تو وہ اسی طرح سے. حالانکہ آپ کی ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہر پبلک لسٹڈ بینک جب اپنی اینوئل رپورٹ بھی نکالتا ہے تو ایک کارپوریٹ سوشل
کر کے نا ان کا ایک پورا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے ویلفیئر کا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ ہیلپ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو میرا یہ ہوتا ہے ان سے کہ آپ لوگ جن کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے انویسٹرس کے ساتھ, جو لوگ مطلب اپنی شاید پاورٹی سائیکل ایگزٹ کرنا چاہتے ہوں, جن کو سولوشنس چاہیے انویسٹمنٹ کی, آپ ان کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہوتے ہیں بائی ٹیلنگ دیم کہ آپ لوگ انشورنس کی طرف آئیں, یہ آئیں, وہ آئیں. آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون, یہ دس از مائی اوپینین, یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا جو میں نے نوٹس کیا. بٹ دا ریزن فار شیئرنگ دس ود یو گائز از کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو جس چیز کی ایڈوائس چاہیے نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں. آپ کو انویسٹمنٹ کی ایڈوائس چاہیے, آپ بینک کی سبسیڈیری AMC کے پاس ڈائریکٹلی جائیں. آپ بینک کے تھرو جائیں گے وہ آپ کو کبھی نہیں بھیجیں گے, آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ سے پیسہ نکل جائے گا. سو پلیز انڈرسٹینڈ, ہر کسی کا ایک بایس ہوتا ہے, ہر کسی کا ایک موٹیو ہوتا ہے بیہائنڈ ایوری تھنگ. واٹ آئی مین بائی سبسیڈیری AMCs, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر بینک کا ایک AMC ہوتا ہے, رائٹ. ٹو گیو یو اے فیو ایگزامپلس, بینک الفلاح کا الفلاح انویسٹمنٹس ہے, الحبیب کا الحبیب ایسٹ مینجمنٹ ہے, میزان بینک کا المیزان ہے. تو گو ڈائریکٹلی ٹو دا سبسیڈیری AMC, ان سے ڈائریکٹ بات کریں. دے آر دا ایکسپرٹس ان انویسٹمنٹ. وہ آپ کو صحیح ایڈوائس دیں گے, وہ آپ سے آپ کی رسک پروفائل چیک کروائیں گے, وہ آپ سے آپ کے گولس پوچھیں گے کہ لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے. وہ سارے اپنے فنڈس کھول کے آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی دیز آر دا پروڈکٹس وی آفر, اس سے یہ ریٹرن آئے گا, یہ شارٹ ٹرم کے لیے, یہ لانگ ٹرم کے لیے. اگر آپ شارٹ ٹرم میں لیکوڈیٹی چاہتے ہیں کہ مطلب آپ جلدی پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس انسٹرومنٹ کی طرف آئیں, اس فنڈ کی طرف آئیں. اور اگر آپ کو اپنے پیسے نہیں دیکھنا اگلے 5-10 سال کے لیے, آپ کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے یہ والی سائڈ ہے. سو اگین مائی ایڈوائس از کہ آپ لوگ پلیز ایکسپرٹس کے پاس ڈائریکٹلی جائیں. ڈونٹ یوز اے مڈل مین بیکاز کام خراب کرنے والی بات ہے. موونگ آن ٹو دا چارٹ, تو اگر ہم 50 ڈے اینڈ 200 ڈے موونگ ایوریج دیکھیں تو KSE 100 از کلوز ٹو بینگ بلو اور بلو 50 ڈے کا موونگ ایوریج, لیکن فار ابو آپ کا 200 ڈے موونگ ایوریج. ہاؤ ایور ہمیں والیوم میں شرنکیج نظر آ رہی ہے جو یہاں آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہی. بٹ پاکستان کی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے ہوتی ہے, تو PSX کے چارٹس پر کلیئر بریک ڈاؤنز اور ویک والیومز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ کلیئر وارننگ ہوتی ہے کہ بیرش فیز چل رہا ہے, انٹینسیفائی ہونے والا ہے. اس وقت اسمارٹ انویسٹرز ڈیفینسو اسٹریٹجی اپناتے ہیں, کیش پرزرو کرتے ہیں اور صرف سلیکٹیو اپرچونیٹیز ہنٹ کرتے ہیں رادر دین جمپنگ انٹو ایوری سنگل ڈپ. However, فنڈامنٹلی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ ریٹس کا کٹ میں مزید گنجائش ہے کہ مزید کٹ آئے. انفلیشن ایک ریکارڈ لو پہ ہے, انٹرنیشنل کروڈ آئل پرائسز گرتی جا رہی ہیں, وچ از اے ہیوج امپورٹ آن دا امپورٹ بل فار پاکستان. پاکستان نے پوسٹ کیا ادر دین دیٹ 1.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مارچ کے مہینے میں 2025 میں. ٹیکس کلیکشن از ایٹ اے لیول ہائی, ریمیٹنسز ہائی ہیں, فارن ریزروز انکریز ہو رہے ہیں, اوور آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ KSE 100 اور PSX ابھی تک بیرش نہیں ہو سکتا فنڈامنٹلی اسپیکنگ, رائٹ. سو دس از جسٹ دا مارکیٹ ریئیکٹنگ نیگیٹولی ٹو سم نیوز اور کولنگ آف. ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کچھ نیوز آئی تھی وچ یو نو فار پاکستانیز از آلویز ڈیٹریمنٹل. اس بات پہ وارن بفیٹ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے ڈیوائس فار ٹرانسفرنگ ویلتھ فرام دی امپیشنٹ ٹو دا پیشنٹ انویسٹرز. مطلب کہ یوزولی لوگ پینک کر جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اپنی ہولڈنگز اینڈ سون آفٹر پرائسز ریکور, تو ایک بندے کا لاس دوسرے بندے کا پروفٹ بن جاتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مانیٹری پالیسی میٹنگ آ رہی ہے اپ کمنگ آن دا 5 May. مانیٹری پالیسی کمیٹی of the State Bank of Pakistan is responsible for formulating and implementing آپ کی monetary policy تاکہ وہ ملک کے economic goals کو support کرے. اس کی وجہ سے ڈیسیجنز ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں ریگارڈنگ آپ کے انٹرسٹ ریٹس, سپلائی ریزروز اینڈ بہت سارے اور مانیٹری پالیسی میجرز ہوتے ہیں. تو اس کمیٹی کی میٹنگ ہے آن دا 5th جہاں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا انٹرسٹ ریٹ میں کٹ ہو گیا, مینٹین کریں گے جس طرح پچھلی دفعہ کیا تھا, یا پھر ول دے انکریز اٹ, وچ اکارڈنگ ٹو آل دا اینالسٹ وی اسپوکن ٹو دیٹ از ناٹ لائکلی. ایک ریسرچ ہاؤس نے رپورٹ اسٹیٹ کی بلکہ کہ دیر ایکسپیکٹنگ کہ اس دفعہ پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کا کٹ ہوگا, برنگنگ اٹ ڈاؤن فرام 12% ٹو 11.5%. پچھلی میٹنگ جو مارچ 10th کو ہوئی تھی اس میں اسٹیٹ بینک نے ریٹ کو اسٹیبل رکھا تھا ایٹ 12%. اس وقت کمیٹی نے نوٹ کیا تھا کہ فیبروری میں انفلیشن ایکسپیکٹیشن سے کم تھا. میجر ریزن تھا کہ فوڈ اور انرجی پرائسز گری تھیں, لیکن کمیٹی نے وارننگ دی تھی کہ فوڈ اور انرجی پرائسز کی والیٹیلٹی سے انفلیشن کا ڈکلائننگ ٹرینڈ کبھی بھی ریورس ہو سکتا ہے, اور کور انفلیشن جو بیسک چیزیں میجر
کرتا ہے وداؤٹ فوڈ اینڈ انرجی بینگ میجرڈ انٹو اٹ, وہ ابھی بھی کافی اسٹبرنلی ہائی لیولس پہ ہے کمپیئر ٹو دا منتھ آن منتھ انفلیشن. اس دفعہ تو بیکاز آف دس the scene is a little bit different. ریسرچ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سسٹینڈ ڈس انفلیشن یعنی کہ لگاتار گرتی ہوئی انفلیشن اور اسٹرانگ ریئل انٹرسٹ ریٹس کا کشن اسٹیٹ بینک پاکستان کو ایک کنٹرولڈ میجرڈ کٹ کی پرمیشن دیتا ہے وداؤٹ ہرٹنگ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. مارچ 2025 میں ہیڈ لائن انفلیشن گر کر 0.7% پہ آ گئی, جو کہ پچھلے 60 سالوں میں لوئسٹ لیول ہے, اور اپریل 2025 میں یہ اور نیچے جانے کا ایسٹیمیٹ آیا ہے اپ ٹو صرف 0.5% ایون. یہ فگرز اکانومی کے لیے ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, اور اسی لیے ایکسپرٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک پاکستان تھوڑا بولڈ اسٹیپ لے سکتا ہے بائی کٹنگ دا ریٹس فردر. لیکن ایک چھوٹی سی وارننگ بھی ہے کہ ہائی بیس افیکٹ یعنی کہ لاسٹ ایئر کی انیوژلی ہائی انفلیشن نمبرز اب تھوڑے منتھس میں ختم ہو جانے لگے ہیں, اور جب وہ افیکٹ ختم ہوگا تو انفلیشن پہ تھوڑا اپورڈ پریشر آ سکتا ہے. فی الحال سچویشن آپٹمسٹک لگ رہی ہے, اور اگر پالیسی ریٹ میں کٹ ہوتا ہے تو اکانومی کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا, اسپیشلی بزنسز اور ہاؤسنگ سیکٹر کو. اب دیکھتے ہیں کہ May 5 کو فائنل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. ون کی تھنگ ٹو ریممبر ہمیشہ اس کا بھی انٹرسٹ ریٹ اور اسٹاک مارکیٹ انورسلی پروپورشنل ہے. مطلب کہ اگر انٹرسٹ ریٹ پر جائے تو انٹرسٹ ریٹ اگر اوپر جائے تو پھر اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتی ہے ٹپکلی, رائٹ, اینڈ اف اٹ گوز ڈاؤن اسٹاک مارکیٹ گوز اپ. دس از بیکاز آف آپ کا ریٹ آف ریٹرن بائی پوٹنگ منی ان دا بینک گیٹس ڈیکریزڈ, تو پیپل شفٹ کرتے ہیں اپنے پیسے اور انویسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, لیکن جب انٹرسٹ ریٹ ہائی تو لوگ کہتے ہیں سیونگس اکاؤنٹ ہی صحیح ہے. اب چلتے ہیں ٹورڈز آور لاسٹ سیگمنٹ, بٹ بفور دیٹ آئی وڈ وانٹ ٹو ٹیک اے small break. So grab your coffee, your chai, your omelets, your breakfast, get cozy. We have another guest to speak about the economy, especially aapki forex side pe cheezein kis tarah hain, how we expect the dollar to move currently, because logon ka bahut speculation chal rahi hai about the dollar's movement, and also about the Pakistani rupee, what we can expect agle 6 se 12 maheinon mein. So stay tuned. aap dekh rahe hain The Inside Scoop, and I'm Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے وی لیٹ یو نو کہ آپ لوگوں کو بہت کویشچنز آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے ریگارڈنگ فارن ایکسچینج, ریگارڈنگ دا ڈالر, ریگارڈنگ ہمارے ریزروز جو ہیں. سو ٹوڈے وی ہیو سم ون ویری اسپیشل وتھ اس ٹوڈے. وی ہیو مسٹر ظفر پراچا وتھ اس ان پرسن. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس سر. تو سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ IMF اگریمنٹ سکسیزفل, ریویو سکسیزفل, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اسٹرکٹ کنٹرول, کیپٹل فلائٹ کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے تھرو حوالہ, ٹیکسیشن نیٹ بڑھا دی ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ابھی تک اسپیشلی ود گرتی ہوئی انفلیشن, اور اسٹیٹ بینک مزید مانیٹری پالیسی میں آلموسٹ ایٹ لیسٹ 2 times کٹنگ آپ کے کچھ بیسس پوائنٹس وہ کاٹ دیتے ہیں آپ کی انٹرسٹ ریٹس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 6 to 12 months میں ہمارا روپی کدھر, از اٹ اسٹیبل یا ڈو وی ایکسپیکٹ اے رائز, اے فال؟ جی دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ بہترین ہیں, اور اچھا کنٹرول ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی, اسٹیٹ بینک کا بھی, اور ہماری گورنمنٹ کا بھی, جو سب ایک پیج پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے یہاں روپیہ مزید ڈی ویلیو نہیں ہوگا, ری ویلیو ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے ہے. لیکن ڈیو ٹو کرنٹ سچویشن کہ جو ہماری بارڈر کے اوپر ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے, اور آج ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے بیٹھے پتہ لگا ہے کہ شاید کوئی ایک ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کرائسس آیا ہوا ہے, خاص طور پہ ٹرمپ کی پالیسیز کے تحت جو اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے وہ, تو اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ روپیہ مزید ری ویلیو ہوگا کرنٹ سچویشن میں. لیکن ڈی ویلیو نہیں ہوگا, اسٹیبل رہے گا, اسٹرانگ رہے گا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا 250-60 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ گورنمنٹ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے, اور کئی دفعہ گورنمنٹ نے اس بات کو انٹروز کیا ہے کہ ہم نے $1.5 بلین $2 بلین اوپن مارکیٹ سے پرچیز کیا ہے. وہ اس لیے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کا پریشر ہے کہ مزید روپیہ ری ویلیو نہ ہو تاکہ ایکسپورٹ نہ گر جائے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر روپیہ نیچے بھی آ گیا, یعنی کہ اگر ڈالر نیچے بھی آ گیا
تو ایکسپورٹ متاثر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 100 روپے کا ہمارے یہاں ڈالر تھا اور پھر 350 روپے کا ڈالر ہوا تو تب بھی ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی. وہی فگرز ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈالر اسٹیبل رہے گا. تو ایز این انویسٹمنٹ کیونکہ بہت لوگ آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی اسپیشلی آپ کے پاس تو بہت ایسی انکوائریز آتی ہوں گی, لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ کیا میں ڈالر خرید کے رکھ لوں. تو ایز این انویسٹمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے ڈالر اے گڈ انویسٹمنٹ؟ دیکھیے ایز اے انویسٹمنٹ ڈالر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو انویسٹمنٹ وہ کرنی ہے جس سے آپ کی نیشنل اکنامی کو بھی فائدہ ہو, آپ کا جی ڈی پی بھی ٹھیک ہو اور آپ کی بھی ویلتھ بڑھے, آپ کا جی ڈی پی بھی ٹھیک ہو. تو اس کے لیے آپ کے پاس بزنسز ہیں. سب سے پہلے تو ٹاپ پرائرٹی پہ انڈسٹری ہے. پھر اگر آپ وہاں نہیں کر سکتے تو آپ بزنس کریں. آپ بزنس نہیں کر سکتے تو آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں یا آپ میوچل فنڈز میں چلے جائیں. یعنی کہ لیکن جو بھی انویسٹمنٹ کریں وہ لوکل بیس ہونا چاہیے. اور ڈالر جو ہے ایکچولی یہ تو جو بڑھنا تھا بڑھ گیا. اب مزید جو ہماری کرنٹ سینیریو ہے اس میں نہیں بڑھے گا, سوائے یہ 2-4 باتوں کے کہ بھئی یہ جو چینجز ورلڈ وائڈ آ رہی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. اینڈ آلسو میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کرنسی کو آپ کرنسی کے لیے ایکسچینج کریں گے, دس از ناٹ اے گڈ ڈیل, کیونکہ دونوں سبجیکٹ ہیں ٹو انفلیشنری پریشرز. دونوں کی ویلیو اوور ٹائم, چاہے ہم ان کمپیریزن ٹو ڈالر اتنا فی الحال اسٹرانگ نہیں کھڑے ہوئے, لیکن وہ ایک ایسٹ نہیں ہے. رائٹ, تو بیکاز آف دیٹ پیپل شوڈ لک ایٹ کہ منی کے لیے آپ ایکسچینج کریں, ایسٹ لیں اپنے پاس جس چیز کی یا تو ویلیو ہولڈ کرے یا پھر اوور ٹائم ویلیو بڑھائے. لیکن لوگ آفن ایکویٹیز کی طرف اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ ہائی والیٹیلیٹی ہے, تو وہ رسک پروفائل کے مطابق ہوتا ہے. پر ادر دین دس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو ایس کی جو ڈالر پرفارمنس ہے انڈیویجولی آفٹر دا یو ایس چائنا ٹریڈ وارز, یہ کدھر اسٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر ویک رہے گا. اس کی کوئی اسٹینڈنگ اچھی نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ جو ٹریڈ وار ابھی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ہی باتیں ہو رہی تھیں ہماری برکس کی, اور جو G7 کنٹریز اور دیگر یوکرین وار کے بعد. تو اس کے اوپر آلریڈی پھر چائنا اپنا یوان کے اوپر, انڈیا جا چکا ہے چائنا میں ٹریڈ کے اندر RMB یا یوان کے اوپر, اور اسی طرح جو آپ کا رشیا تھا وہ بھی جا چکا ہے. تو یہ جو وار شروع ہوئی ہے اس سے جو کام 5 سال کے بعد ہونا تھا اس سے مزید تیزی آ گئی ہے کہ ڈالر ڈپینڈنسی کم کرنے کی. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں ڈالر اسٹرانگ ہوگا, انٹرنیشنلی بھی ویک ہوگا. اور اگر ہم اس کو پاکستان میں سپورٹ کرنا چھوڑ دیں فار ایکسپورٹرز یا ادر جو بھی ریزنز ہوں گے, تو یہ 20 روپیہ کم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ آج کے دن بھی ان حالات میں بھی کوئی ڈالر کوئی خریدنے والا نہیں ہے. ہم لوگ اپنا جو ہمارے سٹاکس ہیں, جو ہماری ہولڈنگز ہیں, ہم اس کا 95% انٹر بینک میں سیل کرتے ہیں. انٹر بینک مینز دوسرے لفظوں میں آپ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں, یعنی کہ اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پھر جو سرپلس ڈالرز ہیں وہ پھر گورنمنٹ سینٹرل بینک بائی کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلا مہینہ گیا ہے آپ کا جو ٹریڈ جو گیپ ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ سرپلس میں آ گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا. تو یہ گڈ کنٹرولز ہیں, ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, اور ساری دنیا کرتی ہے. جب ہم کرتے تھے تو ہمیں پہ IMF کا اور ورلڈ بینک کا دباؤ آتا تھا کہ جی آپ اس کو کنٹرول نہ کریں, آپ ریئل ایکسچینج افیکٹو جو ریٹس ہیں اس کے اوپر کریں, ریڑ کے اوپر. کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جیسا ملک وہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ جب ہمارے لیے WTO تھا ورلڈ ٹریڈ, ٹھیک ہے, اب وہ نہیں ہے ان کے لیے. تو انہوں نے جو اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کہہ لیں یا جو بھی لگایا ہے, تو ہر ملک اپنی اکنامی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے. ہمیں بھی کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے ملک میں ایک جو آئی تھنک سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک ہے وہ ہماری انفارمل اکانومی کا ہے. رائٹ, عام عوام اتنے لوگ جن سے میں ملتی ہوں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی کیش میں پیمنٹ. رائٹ, میں آپ کو ابھی ایگزامپل دوں, آئی واز اسپیکنگ ٹو سم ون اباؤٹ اے کار. رائٹ, دے ور لائک کہ آپ جی آدھی اماؤنٹ کیش میں. آئی واز لائک میں بالکل وائٹ اکانومی والی انسان ہوں, سوچنا بھی نہیں, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی وائٹ. تو یہ جو اتنا پرسسٹنٹ مسئلہ ہے, اور اینڈ آنیسٹلی آلموسٹ
سیڈلی کلچر کا حصہ بن گیا ہے, رائٹ, کیش میں سب کچھ ایکسچینج کرنا, تو اٹس سو نقصان دہ ہماری اکانومی کے لیے. لیکن گورنمنٹ کس طرح سے, کیونکہ یہ چیز اتنی پھیل چکی ہے کہ کچھ لوگوں کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ ہماری گرے اکانومی از ایز بگ ایز آر فارمل اکانومی, تو یہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے گورنمنٹ؟ دیکھیے جی, جو ہماری گرے اکنامی ہے, میں بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں 70% ہے, ناٹ 50%, 70%, ٹھیک ہے. اور بدقسمتی سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا. مختلف گورنمنٹس آئیں, انہوں نے کچھ رولز نکالے اور پھر یو ٹرن لے لیا. تو اس کے اوپر کام کرنے کی مسلسل ضرورت ہے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے جی, مشکل نہیں ہے. پچھلے دور میں جو ہمارے ہاں فائلر نان فائلر کی اصطلاح آ گئی تھی, وہ عجیب ایک تھی, کہ یعنی کہ ایک آدمی چوری جو پیسے چوری نہیں کر رہا وہ 2% دے گا, جو چوری کر رہا ہے وہ 4% دے گا, تو یعنی کہ مختلف جگہوں پہ. بالکل. تو یہ تو ایک عجیب و غریب تھی جو اب ختم کرتی گئی ہے. اس سے کو فائلر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, کوئی اکنامی آپ کی ڈیجیٹلائز بھی ہونے جا رہی ہے, تو ہم کو ایک دفعہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ جو کیش اکنامی کے اوپر پلس یہ جو نان ٹیکس پیئر کے اوپر ہم کو وہ جو ونڈوز ہم نے کھولی ہوئی وہ بند کرنی پڑے گی. تب لوگ فائلر بھی بنیں گے اور کیش اکنامی بھی ختم ہوگی. کیونکہ کیش اکنامی جو ہے وہ صرف ہمارے نیشنل ایکسچیکر نہیں ہوتا, وہ آپ کا ٹیررزم میں بھی پیسہ لگ رہا ہے, آپ کے فلائٹ آف کیپٹل میں بھی جا رہا ہے, کرپشن میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو وہ ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس کو فوکس کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں فائنینشیل کریڈینشلز کی. دیکھیے, پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, 5ویں بڑی مارکیٹ ہے, نوجوان زیادہ ہیں, اور اوور آل ہماری ہر چیز ٹھیک ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو ہم کو لون لینے کی ضرورت, یا اس کی پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کو بھی, کیونکہ اس وقت جو ریونیو آ رہا ہے وہ ریکارڈ ریونیو آ رہا ہے, جو لیکیجز ہیں وہ ہمیں بند کرنی پڑیں گی. اگر وہ بند نہیں کریں گے تو یہ کیش اکنامی ایکچولی وہیں کی ہی ایک شکل ہے کرپشن کی, اس کو بند کرنا بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی سر, آئی ایگری وتھ یو دیر. تو اگر ہم تھوڑا پاس میں جائیں, اف آئی ریمبر کریکٹلی 2022 میں تھا جب ہمارا روپی بہت شارپلی ڈکلائن اور ڈی ویلیو کرنا شروع کر گیا تھا اگینسٹ USD. تو آئی واز ناٹ دیٹ ایکٹیو ان دا کیپٹل مارکیٹس اس ٹائم میں. تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ اس کے ریزنز کیا تھے بیہائنڈ دیٹ؟ دیکھیے, اس کے ریزن یہ تھے, ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی ہمارے یہاں, پھر اس کے علاوہ ہر آدمی آپ دیکھ رہی تھی کہ جو آیا وہ ملک کے خلاف بات کر رہا تھا, اور جن کا یہ کام تھا, جو ریگولیٹرز تھے, وہ دوسری طرف ان کی توجہ تھی, گورنمنٹ کی بھی اپنی حکومت بچانے میں یا گرانے میں. اور خاص طور پہ اس بات کا میں کریڈٹ تو اسٹیبلشمنٹ کو دوں گا, آرمی چیف کو دوں گا, کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے, اور اب جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور مزید یہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے وہ سب ایک پیج پہ ہیں, انہی چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو وہ جو گرنے کی وجہ تھی روپیہ بہت زیادہ, تو اس وقت کنٹرول بڑے لوز تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب جیسا آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو گرے مارکیٹ ہے اس کے خلاف آپریشن ہوا, جو اسمگلنگ تھی اس کے خلاف آپریشن ہوا, اوور آل پھر آپ کی جو ریمیٹنس تھی گرے مارکیٹ میں چلی گئی تھی, پچھلے مہینے ریکارڈ آئی ہے 4.1 بلین کی واپس. کو کہ کچھ پارٹیز نے کہا تھا کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں تھرو, لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے, اور لوگوں میں جو پاکستان سے محبت ہے وہ بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اور ریمیٹنس بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید ریمیٹنس بڑھے گی, فورن ایکسچینج بھی بڑھے گا, ریزرو بھی ٹھیک ہوگا. آپ کے توسط سے ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈائریکٹ انسینٹیو دیے جائیں, جیسے کہ ایکسپورٹرز کو دیے جاتے ہیں. ایکسپورٹرز کو ہم تقریباً 30 to 35% انسینٹیو اور ریبیٹ دیتے ہیں, اور ان کی کارکردگی اوور آل اتنی اچھی نہیں ہے, جبکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, لیبر کلاس ہے. تو جو انسینٹیو ہیں ان کے نام پہ جو دیگر لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان کو دیے جائیں, تاکہ ریمیٹنس جو ہماری ریمیٹنس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جتنی ہماری آتی ہے اتنی گرے مارکیٹ سے ابھی بھی آتی ہے, 50% نہیں آتی, وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. بالکل. تو
منی ایکسچینجز بہت اسٹرکٹلی ریگولیٹ کیے جاتے ہیں, رائٹ؟ یو ایز اے ون آف دا اسٹرکٹسٹ ریگولیٹرز آئی بلیو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیز دس بن اے گڈ تھنگ؟ اس کی وجہ سے اچھی چیزیں ہوئی ہیں؟ آپ کی جو سائڈ آف دا کیپٹل مارکیٹ ہے اس میں مطلب امپورٹنٹ ہے ریگولیٹ کرنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہرڈلس کریٹ کیے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارن ایکسچینج کا بزنس ہے وہ اس وقت اوور ریگولیٹڈ ہے. اوکے, اتنی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایکچولی جو فارن ایکسچینج کا بزنس ہے یہ پبلک ٹو پبلک ہے. ہم گورنمنٹ سے بائی نہیں کرتے ڈالر, مسٹر اے سے لیا مسٹر بی کو بیچ دیا, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹنگ ہونی چاہیے, ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن جتنی ہو گئی ہے وہ اوور ہو گئی ہے, اوور ریگولیٹڈ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے جو گرے مارکیٹ میں بہت سا بزنس چلا گیا. جب آپ کوشچن زیادہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں. دیکھیے اگر آپ 2-4 شہروں کو چھوڑ دیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, تھوڑا آپ جب باہر نکلتے ہیں جن کو ہم اے ایریا, بی ایریا, سی ایریا کہتے ہیں, جب ہم آپ سے جاتے ہیں تو وہ پھر کوشچن کرنے پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہوتے وہ ٹھیک ہیں, ان کا پیسہ لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے, لیکن بہت سے اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں دینا چاہتے, بہت سے اپنی انفارمیشن نہیں دینا چاہتے, تو وہاں پہ ہم کو آ کے تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے. باقی اپنے جو ریگولیشنز ہیں فٹیف کے تھرو اور اے ایم ایل, کے وائی سی, وہ ہم پوری کریں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اوور ریگولیشن نہ ہو, اس کی وجہ سے گرے مارکیٹ ڈی انسینٹیوائز کر دیتا ہے نا لوگوں کو. جی بالکل, پھر وہ لوگ, پھر ہمارے یہاں سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں نا. جب ہم اس سے بہت زیادہ انفارمیشن لیتے ہیں تو پھر ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کو پاس آن ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں جس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا یا تو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. جی, وہ آپ کا اگر آپ نے کہ ڈالر لے لیے 50,000, وہ کہیں گے یہ 15 ملین روپیز, 1.5 کروڑ روپے. تو اس آدمی کا جو اسکوپ ہے نا بیسیکلی جو اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کا وہ نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے متعلق میں بات کر رہا ہوں, اور پھر آپ کے کریڈینشلز باہر جا رہے ہیں, سیکیور نہیں ہے, تو یہ لوگ اس کے اندر, اور ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اوور ریگولیشن نہیں ہے. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ کہ اتنی زیادہ انفارمیشن دینا دیٹ گیوز پیپل ایکسیس ٹو آپ کی پرسنل انفارمیشن, جو اسپیشلی کیونکہ آپ لوگ اتنی بڑی اماؤنٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں فار یونیورسٹی, کچھ لوگ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ, سم پیپل ہیو میڈیکل بلز ٹو پے, بہت ساری صورتحال ہوتی ہیں. اینڈ یو آر رائٹ, دس پوزز اے تھریٹ. ان فیکٹ آئی ریمبر when I was in school, there was one of our classmates, her father just came from an exchange. انہوں نے اس کی ٹرکی کی یونیورسٹی کے لیے نا کرنسی ایکسچینج کیا تھا, اینڈ ہی واز شاٹ آن دا وے اینڈ ہی لاسٹ ہز لائف. سو دیٹ واز اے گریٹ پوائنٹ. یہ وہ ریگولیشن ہے نا جو اس کو آنے پہ وہاں مجبور کرتا ہے. بالکل, کہ جی وہ وہاں آئے گا, بایو میٹرک کرے گا, فوٹو بنوائے گا. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ وہ اگر وہ وہاں سے ایکسچینج سے نکل رہا ہے یا بینک سے نکل رہا ہے تو کہ بھائی کچھ نہ کچھ یہ ڈیل کر کے. اگر سسٹم میں کوئی بھی ایسا شخص ہوگا ہو از not principally so strong, اور وہ لیک کر دے وہ انفارمیشن فار an amount of money. لیک کرنے کے علاوہ بھی دیکھیے نا جو بہت سے وہاں پہ کسٹمر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں بینکس میں یا کہیں اور, وہ ایون دین ان کے پاس چیک بھی ہوتے ہیں, وہ ٹوکن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور they are observed only. They get the token and they're sitting inside in premises. Yes. They are watching all transactions, all people's. Thank you for telling me this. Yes, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ بات. That is terrifying. Yes, وہ سب کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جبھی تو باہر آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہ لوٹ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم کو دیکھنی ہے, کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے, اب تو سارا کچھ آپ کے موبائل میں ہے. تو ہمارے یہاں 2 سسٹم چل رہے ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمیں ڈیجیٹلائز ہونا ہے, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ خود پریزنٹ ہو, اور وہ بھی اور مزید انکریز کریں پیپر ورک کو. اور دیکھیے جو ٹرانزیکشن کر رہا ہے بینک سے یا ایکسچینج کمپنی سے تو وہ آل لیجیٹیمیٹ ہے. اب مزید اس کی اسکروٹنی ہونا یا اس کو یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل, یہ میرا کہنا ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں, دیٹس اے ویری فیئر پوائنٹ یو ریز. تو ابھی ہماری اپ کمنگ بجٹ is the hottest topic. Everyone wants to know. بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ what are going to be the changes. تو آپ کو کیا لگتا ہے what is the sentiment of expectation آپ کی کیپٹل مارکیٹس کے انسٹیٹیوشنل سائڈ سے؟ دیکھیے جناب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ بہتر ہونا چاہیے اور ہوگا, کیونکہ اگر گورنمنٹ نہ بھی چاہے تو بھی اس پہ پریشر بہت ہے. جی,
اور اپوزیشن تو اس وقت کوئی ہے نہیں جس کو شیڈو بجٹ بنانا چاہیے. بالکل. اور ہمارے یہاں اپوزیشن نے کبھی کوئی بھی پارٹی رہی ہو اس نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. جو اپوزیشن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شیڈو بجٹ بھی بناتی ہے اور آپ کو کرٹیسائز کر کے کچھ چیزیں بہتری بھی کرتی ہے. لیکن پھر بھی گورنمنٹ پہ پریشر بہت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ بہتر ہوگا. اب ٹیکسز کی کمی کی بات ہو رہی ہے, گو کہ اب جب ہم نے کم کرنا ہوتا ہے تو ہم IMF کا ٹول استعمال کرتے ہیں, اور جب بڑھانا ہوتا ہے تو پھر وہ خاموشی سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ٹیکسز کم ہونے کی بات ہو رہی ہے سیلری کلاس کے اوپر, اور دیگر کارپوریٹ سائڈ سے بھی بڑا پریشر ہے کہ بھئی آپ ٹیکس جو لے گئے ہیں 45% 55% تک چلا گیا, تو لوگوں کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ لیجیٹیمیٹ بزنس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو فورن انویسٹمنٹ جو ایکسپیکٹ تھا تھرو SIFC آنا چاہیے تھا, وہ ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہمارے MOUs بھی ہوئے ہیں اور سائن بھی ہوئے ہیں, لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ تیزی سے آئے گا وہ نہیں آیا, کیونکہ لوگوں کو ریزرویشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی ہے, پھر جو رفٹ چل رہی ہے گورنمنٹ میں اور پروونسز کے اندر, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 10-12 دن دھرنا رہا, ابھی بھی بند پڑا ہوا ہے سارا. تو یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں, اور اگر فورن انویسٹر آتا ہے وہ اس کے لیے تو پوری دنیا کھلی ہے, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ ہم کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے. اگر اس طرح ہم نہیں جائیں گے تو یہ بڑا خراب ہو جائے گا, کیونکہ ایز پر UNDP رپورٹ ہم تقریباً $18 بلین کی مختلف مراد دیتے ہیں ایلیٹ کلاس کو. ایلیٹ کلاس مینس جس میں آپ شوگر انڈسٹری کہہ لیں اور رائس والے آ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں. کبھی ہم ان کو سبسڈائز گیس دے رہے ہیں, کبھی کچھ دے رہے ہیں. تو یہ اگر ہم $18 بلین کی سبسڈی دے رہے ہیں, یہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو ہم کو لون بھی کم ہو جائے گا اور ہمارا جو بجٹ ہے اس کے اوپر بھی دباؤ کم ہوگا. بالکل. آپ کے ریگولیٹڈ اکانومی اور فری مارکیٹ اکانومی میں مسئلہ ہی ہے, رائٹ, کہ دا فری مارکیٹ اکانومی از سو ایفیشینٹ ڈیو ٹو اٹ بینگ پرائیویٹ, رائٹ, کہ آپ کی ریگولیٹڈ اکانومی میں وہ لیزینس آ جاتی ہے, انفیشنسی آ جاتی ہے, وچ از وائی آپ کی جرمنی کو لے لیں فار ایگزامپل, رائٹ, اندر فری مارکیٹ اکانومی, اٹ ورک سو ویل بیکاز آپ کا بیسک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیسائڈ کر رہا ہے پرائسنگ آف موسٹ تھنگس, رائٹ. تو آپ کا جو یہ PKR USDT ہے ان دا مارکیٹ, تو اس میں اتنے زیادہ پریمیمس کیوں ہیں؟ یہ آپ PKR USDT کی بات جو کر رہی ہیں, PKR USD, اوکے. I'm so sorry, ہر وقت کرپٹو کی بات کر کر کے نا USDT. ہاں, بات یہ PKR اور USD کی جو کنورژن ہے اب اس میں پریمیم نہیں ہے. اوہ, یہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا نا کہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں RBC کو, تو اب وہ پریمیم نہیں ہے. ایک وقت تھا پریمیم, بڑھتے بڑھتے 15, 20, 25 روپیہ ہو گیا تھا. اب پریمیم نہیں ہے, جو انٹر بینک ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ ریٹ سیم ہے. یہی میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے اسٹاکس ہیں, جو ہماری انوینٹری ہے, ہم اس کا 95% انٹر بینک میں سیل کر رہے ہیں. اوکے, دیٹ از واٹ یو ور ریفرنگ ٹو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کا پریمیم نہیں ہے. اوکے اوکے اوکے, ہاؤ لولی. میں ایکچولی USD کا میرا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا PKR ہی ہوتا ہے بیکاز آئی انویسٹ انٹو دی اسٹاک مارکیٹ. تو سر مجھے بتائیں, آپ ایکویٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سائڈ پہ؟ نہیں, ہم نہیں. واٹ انسٹرومنٹس ڈو یو پریفر؟ اپنا بزنس ہی, دیٹس واٹ بزنس ہے, مختلف انڈسٹری ہے, کنسٹرکشن ہے. مطلب وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ اگر ہم کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے انڈسٹری, اس کے بعد ٹریڈنگ میں آ جائیں, پھر آپ میوچل فنڈز وغیرہ دیکھ لیں, کیونکہ اسٹاک میں کام کرنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو اب وہاں پہ اسپیکولیشن اور مینیپولیشن کم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر فلائٹ ہے تو یوں ہے, یا ڈاؤن ورڈ, جیسے اب آج کم ہو گیا, ٹھیک ہے, نیچرل ہے کہ آج جو ڈیو ٹو کرنٹ سینیریو کم ہونا چاہیے, کوئی بات نہیں, لیکن جو ایسے تھا نا وہ کنٹرول کیا گیا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کرپٹو کی نا بہت بات چل رہی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی لیگلائز سون اینڈ ایز وی شوڈ ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وہ کرنا چاہیے کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمیں اپنی آڈینس کو بھی ساتھ میں اور اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے آن ہاؤ ٹو رسپانسبلی مینیج اپنی انویسٹمنٹس. کرپٹو ایک بہت والٹائل جگہ ہے جہاں آپ کو ایک ہماری اسٹاک مارکیٹ جو اتنی اسٹرکٹلی ریگولیٹڈ ہے وہ ان کو اتنی والٹائل لگتی ہے, تو کرپٹو تو آپ یو کین گیٹ زیرو ڈاؤٹ بیکاز آف لیوریج. تو آپ کے جو ایکسچینجز ہیں what role do you think they're going to play in crypto کی legalization؟ دیکھیے میں آپ کی بات جو آپ نے بات شروع میں کہی کہ ہم اسٹاک ایکسچینج کو صحیح طرح ریڈ نہیں کر سکتے, تو کہاں کرپٹو ورلڈ وائڈ جہاں بڑے بڑے پلیئرز موجود ہیں, تو اگر ہم کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم کو اپنے پاکستان میں کرنی ہے, اور اسی طرح کیٹیگرائز وائز کہ بھئی اپنا بزنس انڈسٹری آپ کے فنڈز ہیں تھرو بینکس, اور اگر نہیں تو آپ بہت زیادہ وہ ہیں کین تو پھر آپ اسٹاک میں چلے جائیں پاکستان, جو کہ ہمارے لیے تھوڑا بہت پریڈکٹ کرنا آسان ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ ہم کو کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ڈیجیٹل کی کرنسیز میں, تو وہ میں ایڈوائز نہیں کرتا. دیکھیے ہم اس کو ایک میڈیم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, پلیٹ فارم کے طور پہ, جہاں پہ ہم کو اویلیبل نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, تو ہم وہاں پہ کرپٹو کو یا دیگر کرنسیز کو یا USDT جو آپ نے کہا تو میرے مذہن میں ہے, اس کو ہم ایک میڈیم کے طور پہ پلیٹ فارم کے طور پہ تو ایز اے مینس آف ٹرانسفر جو اس کی ایکچوئل یوٹیلیٹی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک میم کوائن خرید لیں اور آپ ہوپ کریں کہ یہ 100x ہو جائے گا, اگلا بٹ کوائن بن جائے گا اور میں ایک دم سے ملینئر. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے رائٹ آف دس جو سوشل میڈیا پھیلا ہوا ہے کہ آپ ٹریڈنگ کر کے کرپٹو میں آپ بہت امیر بن جائیں گے, اٹس ویری ٹاکسک ایکچولی. دیکھیے ایسا نہیں ہے, ایک تو آپ اس میں دیکھیے اس کے اندر فلیکچویشن بہت ہے, بہت زیادہ ہے, اور وہ اگر $1,000 بھی ہوتا ہے تو ہمارے 3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں بالکل اپروکس. تو وہ ہمارے لیے بہت ایک مشکل کام ہے, اور جو اس وقت انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جس میں ٹرمپ بھی ہیں, ان کے لوگ بھی ہیں, وہ کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ڈیوٹیز بڑھائی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اسٹاک گرے گا یا کیا چیز بڑھے گی یا کیا گھٹے گی, تو ہمارے لوگ اس میں نہیں سمجھتا کما سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ وہ سیف اور سیکیور نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی کرنسی ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کی گارنٹی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے نوٹ پہ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل اعضاء کو مطالبے پہ ادا کیا جائے گا. اٹ مینس کہ وہ پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اونر کون ہے, اس کا گارنٹر کون ہے, نمبر 1. نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں اچانک ہیک ہو جاتا ہے. ابھی $1.5 بلین ہیک ہو گیا جس کا بلیم آ رہا ہے نارتھ کوریا پہ. پھر اس کے علاوہ اچانک ہی وہ جو ایپ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا کہنا یہ ہے ایز انویسٹمنٹ اس پہ نہیں سوچنا چاہیے. جس نے کما لیا وہ اپنے پیسے محفوظ رکھے, اسٹاک مارکیٹ میں لے آئے, اسٹاک مارکیٹ میں لے آئے. تو کرپٹو پہ ہمیں جانا چاہیے, ہم جا رہے ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو میں وہ کہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں. اور ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ نے ڈیجیٹل کرنسی اس ٹائپ کی کرپٹو کرنسی نہیں نکالی ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں اسی لیے کہ بھئی ہم کو اس کی انویسٹمنٹ آنی ہے یا ٹرانزیکشن کرنی, اس لیے کیونکہ اگر پاکستان میں اس کو لیگلائز کر بھی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہے, ہمارے ریزرو میں نہیں بڑھیں گے, وہ تو پیسے باہر ہی ہیں. تو اور ہماری اکنامی باہر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. جن ملکوں میں یہ ایزیلی ٹریڈ ہو رہی ہے, کسی کا 1000 بلین کا ریزرو ہے, کسی کا 600 بلین کا, کسی کا 4000 بلین ڈالر کا, ہمارا 12-15 بلین ڈالر کا ریزرو ہے سارا. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. اور اپنے پھر سب سے پہلے بات اور آخری بات کہ ہمارے اندر نیشنلزم ضرور ہونا چاہیے, تھوڑے سے فائدے کے لیے. جیسے آج کل یہ حالات خراب ہوئے ہیں, ہر آدمی گولڈ خرید رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, پیسے حوالے سے جا رہے ہیں, کرنسیز جیسے ہمارے والیومز ہیں وہ کم ہو گئے. تو تھوڑا ہم کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ ملک ہے تو ہم ہیں. ڈیفینیٹلی, یہ میرا کہنا ہے. Thank you so much for being with us, Zafar Saab. With that, we have come to our time for the show. I really appreciate it. آپ ٹائم نکال کے آئے.
ہمارے پاس اینڈ اتنی آپ نے اچھی باتیں کی. آئی ایم شیور ہماری آڈینس کے لیے آپ کے جو لفظ تھے دے ول ہولڈ اے لاٹ آف ویٹ اینڈ ان شاء اللہ دے ول لرن اے لاٹ فرام دس کانورسیشن. سو تھینک یو اگین. تھینک یو. آپ کا بلانے کا، مدعو کرنے کا شکریہ. Thank you, sir. And I will see you guys tomorrow morning again, same time, same place, 11 a.m. The Inside Scoop. Take care. Khuda Hafiz.